بالخصوص رانا عمران سجاد اور رانا عثمان سجاد، رانا یاسر سجاد اور رانا مانی اور رانا رومان، رانا روشن، تمام رانا برادران کو بہت مبارکباد۔ مدثر بھائی کا بھی اور دیگر احباب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ رابطہ رکھا، اس محفل کے لیے وقت لیا، اور اس سے بڑی خوشی کسی بندے کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی اللہ کے گھر کا مسافر بننے جا رہا ہو، اللہ کے گھر کا حج کرنے جا رہا ہو، حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہو۔ ابھی جب میرے آنے سے پہلے حضرت کچھ دعائیہ کلمات میں آپ کو دعائیں دے رہے تھے، اور جب انہوں نے منی اور مزدلفہ کا نام لیا، انہوں نے ذکر کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وقوف عرفہ، وقوف عرفہ، انسان کی ساری زندگی جب دعائیں کہیں قبول نہ ہو رہی ہوں یا ہوئی ہوں، قبول نہ ہوئی ہوں، تو اللہ اگر اسے حج کی سعادت عطا فرمائے تو جس دن حج ہوتا ہے، جس دن عرفات میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے وقوف کرنا ہوتا ہے، تو علماء کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان جب پورا عرفات کا میدان سفید ہوا ہوتا ہے، پورا مسجد نمرہ تک پورا جو میدان ہے وہ سفید ہوا ہوتا ہے احرام سے، اور جو عصر سے مغرب کے درمیان کے اوقات ہوتے ہیں اس میں رب کی بارگاہ میں جتنی دعائیں کی جائیں اللہ ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ ایسا قبولیت والا وقت ہوتا ہے، ایسا قبولیت والا وقت ہوتا ہے۔ تو بلکہ یہاں تک بھی بچے شور نہیں کرو، یہاں تک بھی میں آپ کو بتا دوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ اگر وقوف عرفہ کے وقت یعنی عصر سے مغرب کے درمیان عرفات کے میدان سے کس وقت؟ وقوف عرفہ کے وقت، یہ میں آپ کو مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وقوف عرفہ کے وقت جو آپ بھی کریں گے انشاءاللہ، عرفات کے میدان سے کوئی چور بھی گزر جائے اللہ اسے بھی حاجی بنا دیتا ہے، اتنا قبولیت والا وقت ہوتا ہے۔ پھر منی کے وہ دن، وہ راتیں، اور پھر جمرات پہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے وہ جو مزے آتے ہیں نا ایمان والے کو، اس کی کیا ہی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، اور اپنے گھر کا طواف کرنے کی بھی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی محبت سے یہ رانا برادران نے اس خوبصورت محفل کو سجایا ہے، اور یہ محفل قادری ساؤنڈ کے آفیشل پیج پر اور میرے آفیشل پیج پہ بھی یہ خوبصورت محفل براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قادری ساؤنڈ کی بھی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں احسان بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، جتنے احباب بھی اس خوبصورت محفل میں اپنی نوکری سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ میرے بھائی کی محبتوں کو، پیار کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور جس طرح یہ اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی بارگاہ میں پورے جذبے کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، اللہ اسی محبت میں ہم سب کو جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں باواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجئے، کوئی لب بھی خاموش نہ رہے، باواز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھ لیں ذرا، سب پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا رسول
اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ میری دعا ہے مولا، میں مسافر ہوں، حضور کا فرمان علی شان ہے، اللہ مسافر کی دعا کو رد کرتا نہیں، دعا دے رہا ہوں مولا، آج جو یہاں پہ بیٹھ کر پروردگار تیرا ذکر کرے، حسبی ربی جل اللہ مل کے کہہ دے، پروردگار اسے یہ 2022 ختم ہونے سے پہلے اپنے کعبے کے سامنے بٹھا دینا، اور اس کی زبان کو یہ توفیق اور سعادت عطا کرنا کہ وہ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کے یہ عرض کرے تیری بارگاہ میں، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے، آقا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے، آقا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی زبان پہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی، اہمی جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ، سمت
نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہے نبی بتلائے ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہے نبی بتلائے ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا تجھے خریدا تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو بلال جیسا غلام ہو تو بلال جیسا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا وہ جو بلال حبشی سروردی کا پیارا ہے دنیا میں ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے اتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی زباں پہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی گو میرے مرشد من وچ لائی گو نبی اس بات دا پانی ملے ہر رگے گھر جائی گو ہر رگے گھر جائی گو اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلڑتے آئی گو جیوے مرشد کامل باغ جیوے مرشد کامل باغ جیوے مرشد کامل باغ جیوے مرشد کامل باغ جے اے بوٹی لائی گو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی
غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اے تن میرا چشمہ تے میں ماں پیو ویکھنا رجاں چشمہ ہووے ماں پیو ویکھ نہ رجاں ہوں میں ماں پیو ویکھ نہ رجاں ہوں اے تن میرا چشمہ ہووے اے تن میرا چشمہ ہووے ماں پیو ویکھ نہ رجاں ہوں میں ماں پیو ویکھ نہ رجاں ہوں لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں ایک کھولا ایک کجا ہوں اے نہ ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے اور کتے ول بھجا ہوں حدیث مبارکہ کی روح سے ماں پیو دا دیدار اے باغو ماں پیو دا دیدار اے باغو ماں پیو دا دیدار اے باغو مینوں لکھ کروڑا اچھا ہو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول محمد رسول اللہ تھکے تو نہیں ہے تھکے تو نہیں ہے کہتے ہیں سبحان اللہ اچھا عامر کون اچھا جی ایک جڑا والا سے ہمارے بھائی ایک عامر ہیں ان کی طرف سے فرمائش ہے جے تو رب دیاں چونائیں عطاواں جے تو رب دیاں چونائیں عطاواں تو اللہ اللہ کر بندیا جے تو رب دیاں جے تو رب دیاں چونائیں عطاواں تو اللہ اللہ کر بندیا جے تو رب دیاں او جے تو رب دیاں او جے تو رب دیاں چونائیں عطاواں تو اللہ اللہ کر بندیا اللہ 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 جے تو رب دیاں او جے تو رب دیاں چونائیں عطاواں تو اللہ اللہ کر بندیا او جے تو رب دیاں چونائیں عطاواں تو اللہ اللہ کر بندیا پڑھ مومنہ درود وہ دے پیارے تے جا کے بہ جاؤ دے یار دے دوارے تے پڑھ مومنہ مومنہ پڑھ مومنہ مومنہ پڑھ مومنہ درود وہ دے پیارے تے جا کے بہ جاؤ دے یار دے دوارے تے پڑھ مومنہ مومنہ پڑھ مومنہ درود دے پیارے تے جا کے بج او دے یار دے دوارے تے پڑھ مومنہ درود او دے پیارے تے جا کے بیجا او دے یار دے دوارے تے پھر کی ہوئے گا
معاف کرے گا معاف کرے گا تیریاں خطاواں تو اللہ اللہ کر بندیا معاف کرے گا معاف کرے گا تیریاں خطاواں تو اللہ اللہ کر بندیا اللہ 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 جل جلالہ اپنی عطا سے بلوا لیا ہے اپنی عطا سے بلوا لیا ہے مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے پہنچا ہوں پھر سے حتیم کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر پہنچا ہوں پھر سے پہنچوں گا پھر سے حتیم کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کھلایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ان کو بھی یہ توفیق و سعادت عطا فرمائے کہ یہ بھی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ حجر اسود سے آپ باتیں کر سکیں لیکن میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں کی تھی حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ایسے اشارہ کر کے کہا اے جنت سے آئے ہوئے پتھر اے گناہوں کو چوس لینے والے پتھر گناہگاروں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لینے والے پتھر تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہے تجھے تو اس لیے چومتا ہوں کیونکہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھے میرے محبوب کے لب لگے ہیں تو اللہ کرے یہ بھی ان کو بھی اتنا وقت مل جائے کہ یہ وہاں جا کے چلیں پڑھ نہ سکیں لیکن یہ شعر یاد کر کے بوسہ تو دے سکتے ہیں نا کہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اچھا پنجابی ماشاءاللہ سمجھن والے بیٹھے ہوئے تھے میں تے کراچی جا کے بھی پنجابی پڑھنا ہے انہوں نے بڑا لطف آندا مزہ آندا ایک پنجابی دا قطع پیش کر رہے ہیں اے حجر اسود تیرا مقدر حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ہے نا کالا ہے
بھئی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں گھر کوئی چمن والا ہے۔ تے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میری شان بھی سب تو اعلیٰ ہے۔ شعر سنو، حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میری شان بھی سب تو اعلیٰ ہے۔ مینو ساری دنیا پاں چم دی، مینو چم گیا کملی والا ہے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اللہ کرے یہ کعبۃ اللہ شریف میں جا کے، یہ مطاف میں یعنی صحن میں جا کے یہ منظر بھی دیکھیں کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں۔ کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ایک شعر آپ کے، سارے شعر میں نے رانا برادران کے لیے جو بھی سعادت پانے جا رہا ہے، ایک شعر آپ کے لیے، میرے لیے جو نہیں جا سک رہے ان کے لیے آپ نے کہنا ہے کیا بات مولا۔ کیا کہنا ہے؟ کیا بات مولا، کیا کہنا ہے؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں گے تو دعا دوں گا کہ اللہ آپ کو حرم کی اسی سال زیارت عطا فرمائے۔ کہنا ہے کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، ہر سال کرتے آنا مقدر۔ دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا۔ اور پتہ ہے کیا دیکھا؟ جدھر دیکھا سر ہی سر۔ صفا مروہ میں کبھی آپ جائیں دوڑ لگانے تو آپ کو سر ہی سر نظر آئیں گے۔ حج کا موقع ہو، رمضان شریف ہو، اس لیے جو عاشق وہاں سے آتا ہے کہتا ہے کہ دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، ادھر رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، اور دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے
کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا آپ نے کہنا ہے میں کعبے کو دیکھوں گا میں بھی کہوں گا آپ بھی کہیں گے نہ جانے کس کے منہ سے نکلا ہوا یہ جملہ میرے رب کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ اسے مرنے سے پہلے ایک دفعہ ہی چاہے لیکن کعبہ دکھا دے رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا اللہ 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 جو شعر پڑھنے لگا ہوں اس شعر کے آخر میں لازمی کہنا میں کعبے کو دیکھوں گا مایوس نہیں ہوں میں اگر یہ جا بھی رہے ہیں تو مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا پھر کہوں گا اپنی عطا سے بلوا لیا ہے مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے پہنچا ہوں پھر سے پہنچوں گا پھر سے حتیم کے اندر اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حوصلہ حرام میں تھی اچھا مجھے شراز بھائی نے بھی فرمائش کی ہے وہی فرمائش میرے بھائی مدثر نے بھی کی ہے لیکن چونکہ شراز بھائی ان کی جو ہے وہ استغاثہ ہے تو پہلے وہ پڑھ دیتے ہیں تاکہ پھر اس کے بعد نعتوں کا سلسلہ پھر بھائی کی طرف سے بھی ایک کلام اعلیٰ حضرت کی فرمائش ہے تو انشاءاللہ میں یہ اللہ اکبر بہت ہی خوبصورت کلام ہے پیش کر رہا ہوں ایک دفعہ ذرا محبت ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ معاف کری تو مولا معاف کری معاف کری تو مولا معاف کری معاف کری تو مولا معاف کری عدل کری انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری معاف کری تو
مولا معاف کری عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری کری تو مولا معاف کری نہ میں عمل کماوا نہ میں فرض نبھاوا پلے گن کوئی نہ جدوں سوچا شرماوا تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی تیری سن عرض تو میری مولا معاف کری تو مولا معاف کری معاف کری تو مولا معاف کری معاف کری بس مولا معاف کری عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری اینے دکھ نے ایک کو دکھ نل مر جاواں میں نظر کرے تے ڈبدی تر جاواں میں مولا اینے دکھ نے ایک کو دکھ نل مر جاواں میں نظر کرے تے ڈبدی تر جاواں میں کی کراں کوئی راہ نظر نہ آوے مینوں تیرے باجوں مولا کون بچاوے مینوں میرے چار چفیرے ہوئے دکھاں دے ہنیرے میرے چار چفیرے ہوئے دکھاں دے ہنیرے ہون کر دے سویرے مولا معاف کری تو مولا معاف کری معاف کری تو مولا معاف کری عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور آمین بھی کہہ دیا کریں جب کوئی ایسا استغاثہ ہو اس پہ آمین بھی کہہ دیا کریں بھائی شیراز کی طرف سے ایک کلام کی فرمائش ہے بہت ہی خوبصورت اشعار ہے میں پیش کر رہا ہوں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا پیروں میرے بانیاں ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اٹھ کے میں کیوے آواں نال میرے پر نہیں اساں بھی تے تیرا تیتھوں بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو میرے بانیاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھ میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھ سارے بولو نا اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہم جاتے ہیں مدینے یقین مانے ہماری بے ادبیوں کا یہ عالم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم یہاں بھی سیلفی بنا لیں یہاں بھی سیلفی بنا لیں روزہ رسول پہ حاضر ہوتے ہیں تو
تو اونچی اونچی رونا شروع کر دیتے ہیں، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس بارگاہ میں تو حکم ہے کہ میرے محبوب سے، میرے محبوب کی آواز سے بلند آواز مت کرو، نہیں تو تمہارے اعمال ایسے ضائع ہو جائیں گے تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. ایک نابینا شخص جس نے یہ نعت لکھی ہے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تصور کرنا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، ہم تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہیں. وہ کیا کہتا ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں لوگوں، میں کہاں ہوں لوگوں، میں کہاں ہوں. یہ سمجھ لو تو اٹھاؤں نظریں میں کہاں ہوں. یہ سمجھ لو تو اٹھاؤں نظریں. دل جو سنبھلے تو میں پھر گم بد خزرا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے، مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا. سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں. ڈاٹا غریب آقا، بول میرے زر نہیں، اٹھ کے میں ایویں آواں نال میرے پر نہیں. اساں بھی تے تیرا بیٹھو بڑی دور لا لیا. سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی ہے میرے مولا. میری آنکھیں مجھے واپس کر دے. اور اس کو چینج کر کے اگر پڑھا جائے، کیونکہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر، یہ آنکھیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، ہم اللہ کے، ہمارا مال اللہ کا، اور ہم سب نے کہنا ہوتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس کو چینج کر کے اگر تھوڑا پڑھا جائے، میرے مولا میری آنکھوں میں بصیرت دے دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. میرے مولا تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. دیکھنا ہے نا تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک دھن ہے، کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو اپنی. کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے. جو مدینے میں رہتے ہیں نا ان کے لیے ایسا ہوتا ہے. جو جی ایم سیاں چلاتے ہیں وہاں، جو ڈرائیونگ کرتے ہیں مدینے سے مکے، مکے سے جدے، جدے سے مدینے، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری. کہ صبح کعبے میں ہو تو شام کو طیبہ دیکھ. میرے مولا صبح کعبے میں ہو شام کو طیبہ دیکھوں. اب تو بس
بتا رہے ہیں کہ رمضان شریف میں ساجد بھائی بھی ماشاءاللہ یہی مناظر، اور ماشاءاللہ جو عاشق وہاں گئے ہیں رمضان میں، کئیوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا جو صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کے مکے سے چلے ہوں گے مدینے، صبح دیکھی مکے میں اور شام دیکھی صبح کعبے میں ہو تو شام کو طیبہ دیکھوں، اب تو بس ایک دن ہے کہ مدینہ دیکھ میرے مولا، اب تو بس ایک دن ہے کہ مدینہ دیکھ میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پیش کرتا ہوں پہلے بھائی کی طرف سے ایک فرمائش ہے، ہاں، اور وہ پیر مہر علی شاہ صاحب مدینہ، جی وہ بھی انشاءاللہ پڑھوں گا، بالکل پڑھوں گا، باری باری سب کی بھائی نے کہا، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں گھومتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں گھومتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شگفت کا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، بچپن سے بے ادبوں کی تقریریں سننے ہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں، بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں، منہ پہ پھٹکار ٹپک رہی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ حضور تو ہمارے جیسے تھے، ہیں معاذ اللہ اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں، بے ادب جو ٹھہرے۔ کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں نبی کے در کا غلام ہوں، میں نبی کے در کا غلام ہوں، میرا باپ ان کا غلام ہے، میرا دادا ان کا غلام تھا، پر دادا ان کا غلام تھا، ان کا باپ ان کا غلام تھا، میرے بچے ان کے غلام ہیں، میں غلام ابن غلام ہوں،
میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو کل بھی ان کا غلام تھا، میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں، کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی وہ جوانی کے پتائے ماہو سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں کر سے نہ ڈال۔ ہر بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، بولو تیرے ٹکڑوں جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، آہ کیا جو کرم ہے، اور تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بھائی کی طرف سے فرمائش تھی، وہ بھی پڑھنی ہے، اور انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کے کلام کا کہا ہے ہماری جی انشاءاللہ۔ میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ ان کی طرف سے بھی ان کی بھی ترجمانی ہونی چاہیے اشعار کی صورت میں، وہ بھی انشاءاللہ جی پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے 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 بچھاتے، بڑی حسرتوں سے بڑی چاہتوں سے بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا ایمانداری سے طبیعت میری کچھ علیل تھی 4-5 دن سے، لیکن الحمدللہ آج بہت بہتر ہے، لیکن ایمانداری سے جتنا زور میں لگا سکوں گا میں لگاؤں گا، کیونکہ حضور کی شان کا ذکر ہے، آقا کی عظمت کی بات، آپ نے بھی ایمانداری سے اتنی زور سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ میرا یہ ایمان میرا یہ ایمان، یہ میرا یقین ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو، میرے مصطفیٰ
نہ کوئی ہنسی ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی یا رسول اللہ میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے نہ کوئی ہنسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جلد سے کمر میں نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا آؤ کہ منہ ہوئی ہے چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اک مستانی کالی زلف تے اک مستانی مخمور عقیقن مدبریاں اگر اس کو اس کی طرز میں پڑھ لیا جائے مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر نورانی جی کالی زلف تے اک مستانی مخمور عقیقت مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ 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 ایس صورت نو میں جانا تھا ایس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا جی سچ آقا تیرا دین شانا تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ 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 ما اجمل کاما احسن کاما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کاما احسن کاما اکمل کا جی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ نکی کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جی ہمارے ماؤں بہنوں کی طرف سے فرمائش ہے وہ پیش کر رہا ہوں مینو پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلیاں 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 دیکھن سونے دا دربار دیکھن سونے دا دربار میں مدینے چلیاں مینو پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلیاں مینو پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلیاں
جے سد لے سونا سانو مدینے جے سد لے سونا سانو مدینے جے سد لے سونا سانو مدینے بہ کے جاواں وچ سفینے بہ کے جاواں وچ سفینے دیکھو کر کے غار سنگار میں مدینہ چلیاں دیکھو کر کے غار سنگار میں مدینہ چلیاں مدینے چلیاں میں مدینے چلیاں میں تو پاؤ پھلا دے آر میں مدینے چلیاں میں تو پاؤ پھلا دے آر میں مدینے چلیاں میں کشوں آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے 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 چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے جن نے اگلے مہینے جانا ہے یا اس تو بھی اگلے مہینے جانا یا اس تو بھی اگلے مہینے جانا یا 2023 دے اندر جانا ہے وہ ہاتھ تھلے رکھے جن نے ہنے ہی جانا ہے ہاتھاں نو بلند کر کے کہے گا اسی مہینے چلے 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 حج کے مہینے چلے حج کے مہینے چلے حج کے مہینے چلے سکرن جو علم سب چڑھتے گا سکرن جو علم سب چڑھتے گا حسنین کے صدقے پھٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی وہ نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے تاجدار حرم آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا آقا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا بولو آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا اپنے دامن کو بھر کر سنبھالے گیا اپنے دامن کو بھر کر سنبھالے گیا اس حبیب حزین پر بھی آقا کرم ورنہ اور آنکھیں ہستی بکھر جائیں گے تاجدار کرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم اچھا جی میں ایک منٹ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری
مٹا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں تیری بے قراری مٹا میرے مولا سنا گئے مدینہ کرم ہی کرم ہے سنا گئے مدینہ کرم ہی کرم ہے تو رکھتا جگہ میں سبھی کا کرم ہے تو رکھتا جگہ میں سبھی کا بھرم ہے تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا کم و بیش بھی میں یہ کلام آج کوئی 25 سال بعد پڑھ رہا ہوں 6 7 8 سال کی ایج میں نے یہ کلام پڑھا تھا اور آج دیکھیں آج تقریباً 24-25 سال بعد اور مجھے وہی یادیں میری تازہ ہو گئیں جب میں چھوٹی سی عمر تھی میری اور میں اپنے علاقہ کی مسجدوں میں جا کے یہ کہتا ہوتا تھا کہ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں تجھے واسطہ کر بلا کی زمین کا مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا کہتے ذرا سبحان اللہ اچھا جی فرمائشوں میں ایک بہت خوبصورت نعت شریف لکھی ہے جی ٹھیک ہے پڑھ لیں اچھا جی بھائی نے فرمائش کی ہے اس کے بعد آپ کی بڑی فیورٹ فرمائش تو کجا من کجا اہل خانہ کی ان بچوں کی بڑی فیورٹ فرمائش ہے یہ بھی پڑھوں گا لیکن بھائی نے کہا ہے تیری جادیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جادیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو وہ مدینہ دیکھ آئے تیری جادیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے کیسی وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی باتیں کیسی وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی باتیں انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے
تیری جاجیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. آپ کو پتہ ہے جو مقطع لکھا محمد علی ظہوری قصوری صاحب نے، جیسے الحمدللہ میرے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کے تعلقات ہیں حضور علیہ السلام کی نعت کی وجہ سے، ان میں وزراء بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں باہر کے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں ایک دفعہ موریشس گیا تھا تو وہاں کے موریشس کے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے وہ بھی میرے فین نکلے تھے وہاں سے. انہوں نے کہا ہم آپ کا ایک کلام بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں یہاں پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضور کی تعریف بیان کرتا ہے اس کا تعلق بڑے بڑے لوگوں سے بھی ہوتا ہے، ایک جینٹری سے بھی ہوتا ہے، اور ہوتا وہ آپ میں سے ہی ہے، ہم میں سے ہی ہے، لیکن حضور کی نسبت اس کو اتنا اونچا بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو ظہوری قصوری صاحب بھی ظاہری بات ہے ان کے پاس تمغہ امتیاز تھا، وہ اسمبلی میں پڑھا کرتے تھے اور ان کے پاس بہت سارے ایوارڈز تھے، لیکن آخری وقت انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا فلانا منسٹر میرے ساتھ میرے آخری وقت میں رہے گا، میرا فلانا دوست وہ کوٹھی بنگلوں والا وہ میرے ساتھ رہے گا تو میری خیر ہے. انہوں نے کیا کہا؟ وہ ظہوری یار میرا. ہم تو بڑے بڑے لوگوں کو اپنا یار کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں نا. ذرا دیکھیں ظہوری صاحب نے کس کو اپنا یار کہا کہ حقیقی یار ساجد بھائی کون ہے؟ وہ ظہوری یار میرا وہی غم گسار میرا، میری قبر پہ جو آئے نعت نبی سنائے، میری قبر پہ جو آئے نعت نبی سنائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. الہام جامع ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں سے احساس ہو، تو سمندر میں بھٹکی گھومی پیاس ہو، تو سمندر میں بھٹکی گھومی پیاس ہو، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. نعت ہمارے بھائی کو بھی اچھی لگتی ہے، آپ کو ان کا ذوق بتا رہا ہو، ہم سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کو تو کجا من کجا کا مطلب نہیں پتا. آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں.
ایمان تازہ ہو جائے تو کہنا ہے سبحان اللہ. تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، میرے آقا تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، میرے ڈھولا تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں میں کہاں، تو کو جا مجھ کو جا، 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 تو کو جا مجھ کو جا. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، 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 میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. یوں تو یوسف بھی عیسیٰ بھی موسیٰ بھی گئے اور میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کو جا مجھ کو جا، 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 تو کو جا مجھ کو جا. تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، میرے آقا تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں میں کہاں میں کہاں، تو کو جا مجھ کو جا، تو کو جا مجھ کو جا، تو کو جا مجھ کو جا، تو کو جا کو جا. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے گی ڈگنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. ہمارے ساجد بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک کلام ڈیڈیکیٹ کریں ہمارے عامر بھائی کو. ان کی ٹرانسمیشن میں میں نے اکثر یہ کلام میں نے پڑھا ہے، در نبی میں پڑھا رہوں گا. اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منازل آسان فرمائے. بندہ کیسا بھی ہو، ہمیں اس کے جانے کے بعد اس کی اچھائیوں کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے لیے آگے منازل میں آسانی کی دعائیں کرنی چاہیے. تو بھائی نے کہا بڑا اچھا لگا، ساجد بھائی کو اللہ سلامت رکھے، تو میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے گی ڈگنے
سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا اور خلاف محبوب کچھ ہوا ہے اور نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا در نبی پر کھڑا رہوں گا پڑے گی رہنے سے کام ہوگا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا بھئی اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا 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 جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل میں سجاتا تھا سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا کوئی کہے گا کہ ہر وقت یہ رانا برادران حضور کا ذکر ہی کرواتے ہیں جب بھی ان کی چھت سے آوازیں آتی ہیں تو یا رسول اللہ کی آوازیں آتی ہیں حضور کے گیت یہاں پہ گائے جاتے ہیں ہاں تو یہ ان کو پتہ ہے یہ کیوں کرواتے ہیں حضور کا ذکر وجہ پتہ کیا ہے ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی بڑی برکتیں ذکر سرکار کی بڑی برکتیں مل گئی رفعتیں عظمتیں عزتیں مل گئی رفعتیں مل گئی رفعتیں عظمتیں عزتیں مل گئی رفعتیں عظمتیں عزتیں مل گئی رفعتیں مل گئی رفعتیں عظمتیں عزتیں میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا میں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا ایک منٹ کے لیے ادھر ادھر دیکھے بغیر ذرا اپنے آپ کو دیکھو اپنی ذات کو دیکھو تو صحیح یار کبھی دیکھ کے کہو تو صحیح پھر دیکھو حضور کتنا مزید کرم کرتے ہیں کہ لمحہ لمحہ مجھ پہ
نبی کی عطا ہے نا لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا دوستو مانگو میں مولا سے کیا دوستو مانگو میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا میں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل آپ کے لیے میں تو آتا تھا سرکار کی بزم میں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی حاضری مل گئی حاضری مل گئی اس کو دربار کی اب دیکھو حاضری کس کس کو ملی کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اس طرف کا کروں شکر کیسے ادا میں آخر میں مولا کائنات حضرت علی ہاں ٹھیک ہے جی فرمائشیں تو بہت ساری جی اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اور ٹھیک ہے جی انشاءاللہ بھائی نے کہا تھوڑا نہ کی ہے حمزہ پوری اچھا واہ 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 سبحان اللہ ادیب رائے پوری یہ پوری نہیں ہوگا یہ پوری ہوگا پوری ہے نا ہاں پوری اچھا آپ کہہ رہے ہیں پوری ہاں وہ تو یہاں کی بڑی مشہور ہے لیکن یہ پوری نہیں ہے یہ پوری ہے جس طرح حضرت ادیب رائے پوری علیہ رحمہ ایک بہت بڑے شاعر گزرے تو نعت کے شاعر ماشاءاللہ تو پیش کر رہا ہوں بھائی نے ایک فرمائش کی ہے وہ اب صرف اختتام کی طرف جا رہا ہوں مجھے پتہ ہے آپ بڑی محبت سے کافی دیر سے بیٹھ کے سن رہے ہیں پوری محفل کو تو بس یہ اختتامی سمجھیں کہ ہر کلام کا ایک شعر میں نے پڑھنا ہے اور 4 سے 5 شعر پیش کر کے میں اپنے اختتام کی طرف بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ ہاں حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں
تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تو پوری صاحب بڑا ہی زبردست شعر آ گیا، بہت ہی خوبصورت. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. کس طرح کریں گے؟ چن چن کر، چن چن کر. کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. کملی والے محمد تو صدقے میں جان. کملی والے محمد تو صدقے میں جان. کملی والے محمد تو صدقے میں جان. جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لے، جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لے. کملی والے محمد تو صدقے میں جان. کملی والے محمد تو صدقے میں جان. جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لے، جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لے. میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا. جنہیں آ کے غریب دیواں پڑھ لئی. یہ $1 ملین کا شعر. جنا بولو تو اڈی مرضی ہے، آپ کی مرضی. لیکن آپ ابھی بھی نہ بولیں، حضور سے اتنی محبت رکھتے ہوئے بھی، پھر واقعی آپ کی مرضی ہے. او دے باجوں کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے باجوں کوئی دنیا تے پیارا نہیں. او دے برگا کوئی جگ تے سہارا نہیں. او دے برگا کوئی جگ تے سہارا نہیں. او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں. او دے برگا کوئی جگ تے سہارا نہیں. او دے برگا کوئی جگ تے سہارا نہیں. رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے. جے نہ ہوندے محمد نہ بھلدا جہاں. جے نہ ہوندے محمد نہ بھلدا جہاں. جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لئی، جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جان. جنہیں آ کے غریباں دیواں پڑھ لئی. ہمارے بھائی سے میں نے پوچھا آپ کی فلائٹ کب ہے؟ اللہ کرے اللہ ان کو صحت والی زندگی سے اور ان کے تمام برادران اہل خانہ جو جا رہا ہے یہ یہی کہتے ہوئے مدینے جائیں کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی گلزار نبی سے.
آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ بھاتی لگی ہمدم کسے جنت کی جوانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، پر کیا کروں الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہاں ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جا، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم تر کی ہے۔ ایک بزرگ کو میں جانتا ہوں کراچی میں، سید زادے، انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ احمد بھائی میرے 50 حج ہونے والے ہیں۔ کیا بتایا؟ انہوں نے کہا میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں اور میں حاجیوں کو ٹریننگ بھی دیتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا شہراز بھائی کہ یہ اتنی کرم نوازیاں کیسے ساجد بھائی کہ 50 حج ہونے والے ہیں آپ کے؟ 45 کے قریب اس وقت تھے، آج سے کوئی 4-5 سال پہلے، 6 سال پہلے پرانی بات۔ تو کہتے ہیں کہ میں بس یہی کرتا ہوں عمل اور کوئی نہیں کرتا۔ میں نے کہا مجھے بھی بتائیں، میں بھی کروں گا، مجھے بھی اللہ بار بار حج پہ بلائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں حاجیوں کا قافلہ لے کے مکے سے مدینے جاتا ہوں نا، حاجی سارے بس سے نیچے اترتے ہیں، اپنے پاؤں لے کے نیچے اترتے ہیں۔ کہتے ہیں میں مدینے کی سرزمین پہ اپنے پاؤں نہیں پہلے لگاتا، کبھی میں سر کے بل اترتا ہوں، کبھی گوڈوں کے بل اترتا ہوں۔ اپنی سواری سے میں پاؤں نہیں لگاتا اس سرزمین۔ اللہ کیا پتہ اس کا صدقہ مجھے بار بار مدینہ دکھاتا ہے۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جان چشم و سر کی ہے، یہ جان چشم و سر کی ہے، یہ جان چشم و سر کی ہے، باروں قدم قدم پہ کہ ہر دم کے جان لو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سبا لائی گلزار نبی سے، آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا کہ بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، مدینے چلا، جھومتا 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 میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے میرے گندے قدم
ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا جس نے مدینے جانا ہر لوگ تیاریاں جس نے مدینے جانا ہر لوگ تیاریاں جس نے مدینے جانا ہر لوگ تیاریاں بیڑا محمد والا لہنگا پہ اتاریاں آب زمزم میں پیوا آب زمزم میں پیوا اوتے میں مرم جیوا صدقہ نواز سے آدھا صدقہ نواز سے آدھا سن میری ساریاں جس نے مدینے جانا ہر لوگ تیاریاں بیڑا محمد والا لہنگا پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا ہر لوگ تیاریاں حاجیاں چمی جالی جالیو کرما والی لکھ پہرے دارا پاوے چھڑیاں نے ماریاں لکھ پہرے دارا پاوے چھڑیاں نے ماریاں ایک شعر بس پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا پیش کر کے میں مولا علی کی منقبت پڑھ رہا ہوں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کو بھی کس نے روکا ہوگا ہم جاتے ہیں نا شرطے کہتے ہیں یلا یا حاج یلا یلا طریق طریق یا حاج طریق یلا یلا ہاں تو پیر صاحب بھی گئے تھے پاکستان سے کہہ دیا ہوگا کسی نے پیر صاحب نے فوراً مدینے میں یہ شعر لکھا اور مدینے میں لکھا ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے بتایا جو پیر صاحب کے دوست جو پیر صاحب کے ساتھی تھے اللہ ان کو صحت علی زندگی عطا فرمائے انہوں نے بتایا کہ میرے سامنے پیر صاحب نے مدینے میں ہوٹل میں بیٹھ کے یہ اشعار لکھے کہ بوسائے در سے انہیں روکنا تو ہے دربان خود نہیں آئے نا 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 خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری حسیر اب تو میزان پہ خود سرکار بھی آئے ہوئے ہیں سبحان اللہ مجھے مولا کائنات کی منقبت پڑھنی ہے بس اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے آزاد پھرتے ہیں تیرے دل ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات
رضا تجھ سے کھوتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے عالم جانم فدائے ہے دری یا علی 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 جانم فدائے ہے دری یا علی 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 جانم فدائے ہے دری محمد میری جان حسین علی میرے جینے کا واحد قرین علی دین اسلام کھا گیا نگین علی حق کی منزل کا پہلا گزین علی دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد بھی آبی مولا علی علی مولا علی ہر سو ایک دفعہ بس علی والا صرف علی والا ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے یا علی کی صدا لگائے گا ہر سو صدا ہے دری یا علی 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 جانم فدا 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 ہے دری یا علی 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 سونا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے علی 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 سونا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے علی والا کسی میں مثال بھی تو سن لے سن لے سن لے نہیں بھجتا علی والا سونا لگتا ہے علی والا علی 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 سونا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا آخری دفعہ ذرا ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیں علی مولا مولا علی مولا 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 سونا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے علی علی والا آخری بات اور آپ سے اجازت دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت
ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ او میری ماں، او پیاری ماں، او میری ماں، او پیاری ماں۔ آخری جملہ میرے ساتھ آپ نے کہنا ہے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری۔ اس کو اور اچھا کر کے اور اچھا کر دوں اس کو۔ آپ نے ایک اسمائل پاس کرنی ہے، ایک دفعہ اسمائل کرنا اگر آپ کو مصرع اچھا لگے۔ میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میرا باپ تے میری ماں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میرا باپ تے میری ماں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میرا باپ تے میری ماں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میرا باپ تے میری ماں۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، کیونکہ پائی پایا دے دردی ہوتے پائی پایا دیا بابا، باپ جسر دا او تاج محمد، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماں تے پیو نے دوویں سجنوں رب دا مٹھا میوا، جس نے جنت جانا ہووے او کر لے دعا دی سیوا، تے ٹر گئے یار محبتاں والے۔ ہمارے خالد حسنین خالد صاحب کی نظر یہ شعر کر رہے ہیں۔ ٹر گئے یار محبتاں والے، تے لے گئے نال گھاسے، جی نہیں لگدا ہن یار محمد، تے جائیے کیڑے ہسے۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، میں صدقے داتا تو، میں صدقے داتا تو جن لور نو آن وسایا، میں صدقے داتا تو، میں صدقے داتا تو جن لور نو آن وسایا، میں صدقے داتا تو، میں صدقے داتا تو جن لور نو آن وسایا۔ کردہ کرم جدوں کدی جاؤ تسی کوئی بھی حسرت رکھ کے جاؤ، کردہ کرم جدوں پھر لاؤندا نہیں ہو تیری، میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی اجمیر، میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی اجمیر، میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی اجمیر۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
سلام جسوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جسوانی چمکا طیبہ کا چاند جسوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جسوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سے ساتھ تیرا ہو سلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا الہی یا الہی یا الہی صدقہ زہرا بطول اور یہ سلام سب دعائیں ہو قبول اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ پروردگار رانا برادران نے تمام بھائیوں نے مالک مولا اس محفل کو سجایا اس کو تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما تو غلطی کوتاہی پیش آئی اپنی جناب سے معافی عطا فرما اس تمام کا ثواب تیرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمیل انبیاء والمرسلین اور مالک مولا تمام اصحاب تمام صحابیات رضوان اللہ اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما بالخصوص شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ کی پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما مالک و مولا تمام امہات مومنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما ان کا صدقہ حسنین کریمین اور ان کا صدقہ مالک مولا رانا صاحب کے مالک مولا والدین کریمین جو ان کی مالک مولا دعاؤں کا اثر ہے کہ آج یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں مالک مولا حج پہ جا رہے ہیں پروردگار ان کی بخشش و مغفرت فرما ان کے درجات میں بے حساب بلندیاں عطا فرما مالک مولا ان کا سفر باخیریت اور بآسان فرما مالک مولا ہمارے ساجد بھائی قادری ساؤنڈ والوں پہ ان کی پوری ٹیم پہ احسان بھائی پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما مالک مولا جو بھی جتنے بھی دوست اس وقت آئے ہیں اور سٹیج پر ہیں ہمارے نقیب محفل شراز بھائی پروردگار مدثر اور ہمارے ارشان خیال صاحب اور پروردگار جتنے بھی احباب مالک مولا پوری صاحب اور جو بھی میرے ذہن میں ہیں اس وقت نام مالک مولا تمام کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے مالا مال فرما دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا دن رات رحمت برستی ہے پروردگار بالخصوص ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں اور بچیوں کے لیے دعا ہے مالک مولا ان کے نصیبوں کا ستارہ بھی جگمگا دے ان کی بھی گودوں کو ہرا کر دے جب میں واپسی ہوں یا اللہ سامنے اچھے رب دعا میرے والد صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں پروردگار میرے والد صاحب کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ میرے سر پہ تھا دیر قائم و دائم سلامت فرما میری امی کی کامل بخشش و مغفرت فرما جو مانگ لیا وہ بھی عطا کر جو بھول کے وہ بھی عطا کر جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے اچھے رب الدحا لبوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ